بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ اسم متمکن کی قسموں میں سے اسم مقصور کا اعراب، اس کا حکم اور اس کا اجرا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسم مقصور سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اس کی وضاحت پہلے تعارف کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ یہ الف کیسے ہونا چاہیے۔ الف مقصورہ سے مراد وہ الف ہے جو کسی کلمہ کے آخر میں ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اور وہ الف اس کلمہ کو لازم بھی ہو، کسی تغیر کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آتی ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھ لی تھی کہ اخن کا لفظ ہے، اس کو جب ہم مضاف کر کے حالت نسب کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں رأیت اخاک، رأیت اباک۔ تو اس کے اندر بھی اس کے آخر میں اب اور اخ کے آخر میں الف ہے جس کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو یہ حمزہ بھی اسم مقصور ہونا چاہیے، لیکن یہ حمزہ ایسا ہے جو عارضی ہے۔ اگر اس کی حالت ہم تبدیل کر لیں تو یہ اخن بھی ہو جائے گا، اخو کا ہو جائے گا، اخی کا ہو جائے گا، تو یہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ لہذا ایسا الف مقصورہ جو کسی کلمہ کے آخر میں ہے اور وہ اس کو لازم ہے، تو اس اسم سے مراد، اسم مقصور سے مراد وہ اسم ہے۔ اسم مقصور کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی محل ایسا نہیں ہے۔ الف ایک ایسا کلمہ ہے عربی زبان کے اندر جو اپنے اوپر کسی بھی طرح اعراب کو، کسی بھی طرح ظاہری علامت کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے یہاں کا جو اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ حالت رفع کے اندر تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصب کے اندر تقدیری فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کے اندر تقدیری طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔ باقی ایک اور بحث ہے کہ جب ہم غیر منصرف کے اسباب پڑھیں گے تو اس کے اندر تانیث ہے، تانیث بالالف الممدودہ اور تانیث بالالف المقصورہ، یعنی اگر کسی کلمہ کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے اور وہ تانیث کے لیے ہو تو اس کی وجہ سے وہ کلمہ غیر منصرف بن جائے گا، اور جب غیر منصرف بن جائے گا تو پھر اس کا جو اعراب ہوگا حالت رفع کے اندر لفظی ضمہ، یہ تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب اور جر کے اندر تقدیری طور پر فتحہ کے ساتھ ہوگا، پھر وہاں پر کسرہ کا استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ الف مقصورہ کون سے والا وہ تانیث کے لیے ہے اور کون سا نہیں ہے، کون سا غیر منصرف کا سبب ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ وہ الف جو تانیث کے لیے ہے اور جو کہ غیر منصرف کا ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، یہ وہ الف ہے جو کہ زائد ہو، حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، اور اس کو لانے کا مقصد اس کلمہ کو مؤنث بنانا ہو۔ اگر بالفرض کوئی الف ایسا ہو جو واو اور یا سے تبدیل شدہ ہو اور وہ اس کے حروف اصلی میں سے ہو، جیسے ہمارے سامنے کچھ کلمات ایسے ہیں جو ثلاثی ہیں، دو لفظ اس کے موجود ہوتے ہیں، تیسرے لفظ کو ہم جو ہے وہ الف کی شکل میں پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہدا ہے، اب ہا اور دال یہ موجود ہے، آگے دال کے اوپر ہم الف مقصورہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سودن کا لفظ ہے، اسی طرح سون کا لفظ ہے، تو ظاہر ہے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی بنا عقل جو ہے وہ 3 پر ہے، لہذا یہاں پر یہ جو الف مقصورہ ہے یہ ظاہری طور پر یہی ہے کہ یہ اس کا تیسرا کلمہ ہوگا اور اس تیسرا کلمہ سے واو یا سے اس کی بناوٹ ہوئی ہے۔ یا اسی طریقے پر مستشفیٰ ہے،
اب مستشفیٰ کی آخر میں بھی الف مقصورہ ہے، لیکن یہ اصل میں یہ شفاء سے ہے اور شفیہ سے ہے، آخر میں یا سے اس حمزہ الف کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو مستشفیٰ مستشفیان یہ پھر اس کا تثنیہ یوں بن جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آخر میں جو الف ہے یہ الف زائد نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کلمہ کا حصہ ہے جو اصل سے تبدیل شدہ ہے۔ تو وہ اسم مقصور جو کسی کلمہ کے آخر میں پایا جائے اور وہ زائد نہ ہو، تانیث کے لیے اس کو نہ لایا گیا ہو، بلکہ وہ اسی کلمے کا حصہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کلمہ اس کا اعراب تقدیری تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ غیر منصرف وہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کلمہ کے اوپر الف لام داخل ہے، بے شک آخر میں الف مقصورہ ہے، لیکن الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے یا وہ کلمہ مضاف ہو رہا ہے، تو جیسے ظاہری طور پر کوئی اسم غیر منصرف ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے یا پھر وہ مضاف ہو جائے تو وہ پھر غیر منصرف نہیں رہتا، اسی طرح جو اسم مقصور ہوگا اس کے آخر میں اگر الف مقصورہ ہے اور وہ تانیث کے لیے ہے تو پھر تو اس کی صورتحال یہی ہو جائے گی کہ الف لام اور اگر اضافت نہیں ہے تو پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری لفظی تقدیری طور پر فتحہ کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر الف لام آ جائے یا اضافت ہو جائے جیسے ان مثالوں کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے العسرا، عین سین اور را، عسر یہ تین لفظ موجود ہیں، آخر میں را کے اوپر الف مقصورہ ہے آگے ساتھ، تو یہ ایک ایسا ہے جو کہ ایک زائد چیز ہے، لہذا اگر عسرا ہو تو پھر تو یہ غیر منصرف ہوگا، لیکن جب العسرا ہو گیا تو الف لام کی وجہ سے اب یہ منصرف ہو جائے گا۔ اب اس کا جو اعراب ہوگا وہ تینوں حالتوں کے اندر تین مختلف رفع نصب اور جر کے اندر تقدیری طور پر ضمہ فتحہ اور کسرہ جو ہے یہ ہوگا۔ تو یہ اسم مقصور کی کچھ وضاحت ہو گئی کہ جی کہاں پر الف مقصورہ یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا اور کہاں پر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ اسم مقصور کا اعراب جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ لفظی طور پر نہیں ہوتا بلکہ تقدیری ہوتا ہے، حالت رفع کے اندر تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصب کے اندر تقدیری فتحہ کے ساتھ، حالت جری کے اندر اگر وہ غیر منصرف نہیں بن رہا اسم مقصور الف مقصورہ کی وجہ سے تو وہاں پر اگر وہ منصرف ہے تو تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ اس سبب کی وجہ سے وہ بن گیا غیر منصرف تو پھر اس کا یہ اعراب تقدیری طور پر کسرہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ فتحہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں اسم مقصور کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بہت کثرت کے ساتھ ہیں، ثلاثی بھی ہیں، مصادر بھی ہیں، اسماء بھی ہیں، اور اسی طریقے پر اور بھی جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ چند مثالیں ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، عسرا یہ اس پر حالت جری ہے اور حالت جری یہاں پر تقدیری طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ الف لام داخل ہے تو اسم مقصور ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہی ہو جائے گا، اور اس کی حالت جری جو ہے وہ تقدیری طور پر کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے اولئک لہم عقبی الدار، عقبہ عین قاف اور با یہ اصلی ہے، آگے عقبہ کے بعد جو با ہے با کے اوپر جو با کے ساتھ جو الف ہے الف مقصورہ ہے، تانیث کے لیے ہے، زائد ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے اضافت کی وجہ سے اس کا غیر منصرف ہونا ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر لہم عقبی الدار کے اندر لہم خبر ہے اور عقبی الدار یہ عقبہ یہاں پر اس پر حالت رفعی ہے، اور اس کی حالت رفعی لفظی طور یہ تقدیری طور پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ اگلی مثال ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، ذی القربہ والیتامہ کے اندر القربہ پر حالت جری ہے ذی کی اضافت کی وجہ سے، اور اس کی حالت جری تقدیری طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ آگے یتیم کی جگہ جمع جو ہے وہ یتامہ ہے، یہ بھی اضافت کی وجہ سے مجرور ہے اور اس کی حالت جری تقدیری طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ کے اندر جو ہے وہ نجوہ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے،
اسم مقصور ہے یہ، اور آخر میں جو ہے وہ الف مقصورہ ہے، اس کا اعراب بھی تقدیری ہے، ہم ضمیر کے لیے یہ جو ہے یہ خبر ہے، اور حالت رفع ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب لفظی تقدیری طور پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا یہاں پر جو ہے اس پر حالت نسبی ہے، اور اس کی حالت نسبی تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم مقصور ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ احدا یہاں پر اسم مقصور ہے، حالت نسبی میں ہے، اور اس کی حالت نسبی تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ التقویٰ یہاں پر اِنَّا کے لیے جو ہے وہ خبر ہے، اس پر حالت رفعی ہے، اور اس کی حالت رفعی تقدیری طور پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسم مقصور ہے، اور اسم مقصور کا اعراب تقدیری طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بالکل العسرہ کی طرح ہے، اس پر حالت جری ہے لام حرف جر کی وجہ سے، اور اس کی حالت جری تقدیری طور پر کسرہ کے ساتھ ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، بعد کی اضافت کی وجہ سے الذکرہ پر حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری تقدیری طور پر وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے ان الی ربک الرجعى، ان کی خبر کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، حالت رفعی تقدیری طور پر جو ہے اس کی ہوگی، اور تقدیری طور پر ضمہ کے ساتھ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ شورا امرہم کے لیے خبر ہے، اور اس پر حالت رفعی ہے، حالت رفعی تقدیری طور پر یہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، الْأَعْمَىٰ یہ بھی اس پر جو ہے وہ حالت رفعی ہے، یستوی کا فاعل ہے، اور اسم مقصور ہے، اس کی حالت رفعی تقدیری طور پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، أَن يُتْرَكَ کے بعد سُدًى یہ اس پر حالت نسبی ہے، اور حالت نسبی تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، اور اس لیے کہ یہ اسم مقصور ہے، اسم مقصور کا اعراب وہ لفظی نہیں ہوتا بلکہ تقدیری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، تو یہ اذن یہاں پر جو ہے بِهِ اذن یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مبتدا مؤخر ہے، اس پر حالت رفعی ہے، اور اس کی حالت رفعی لفظی طور پر نہیں ہے بلکہ تقدیری طور پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، یہ الثَّرَىٰ پر حالت جری ہے، حالت جری تقدیری طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، ربا پر حالت نسبی ہے، حالت نسبی تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا یہاں پر مفعول بھی ہے، اور اس پر حالت نسبی ہے، حالت نسبی تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ آگے ہے وَلَا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، یہ بھی جو ہے وہ مکانًا کے لیے صفت ہے سُوًا، لہذا یہاں پر اس پر حالت نسبی ہے، اور اس کی حالت نسبی تقدیری طور پر فتحہ کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم نے اسم مقصور کے بارے میں پڑھ لیا کہ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ سے مراد کیا ہے؟ کسی کلمہ کے آخر میں الف ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ نہیں ہے، اور وہ الف اس کلمہ کو لازم ہے، تو یہ الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ غیر منصرف کے اسباب میں سے بھی ہے، تو کب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اسم مقصور غیر منصرف ہے، اور کب اس کو ہم منصرف سمجھیں گے، تو اس کے بارے میں ہم نے ایک مختصر سا ضابطہ پڑھ لیا کہ جی الف مقصورہ وہ غیر منصرف کا سبب ہے جو زائد ہو، اور اس کو کسی کلمہ کے اندر تانیث کے لیے، اس کو مؤنث بنانے کے لیے اس کو لایا گیا ہو۔ لہذا وہ کلمات جہاں پر الف وہ واو اور یا سے تبدیل شدہ ہے، زائد نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کا کلمے کا اصل حصہ ہے، جیسے ہم نے اس کی مثالیں پڑھ لی، سون ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ زنا کے اندر ہے، ربا کے اندر ہے، سدن کے اندر ہے، اذن کے اندر ہے، ان سب کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو الف یہاں پر یہ اس کلمے کا تیسرا جز ہے، لہذا یہ ان کلمات کے اندر الف مقصورہ یہ غیر منصرف کے لیے مؤثر نہیں ہوگا۔ جہاں پر یہ زائد ہے جیسے یسرا ہے، عسرا ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ
اور اس کی مثال ہے ذکرہ ہے، تو یہ مثالیں ایسی ہے جس کے اندر الف مقصورہ ہے، یہ زائد ہے اور اس کو تانیث کے لیے لایا گیا ہے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہو جائے گا کہ جو الف مقصورہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، لہذا وہاں پر حالت رفعی وہ تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی تقدیری فتحہ کے ساتھ اور حالت جری تقدیری طور پر کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور جہاں پر الف مقصورہ غیر منصرف کا سبب ہے، چونکہ یہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہے، ایک ہی کافی غیر منصرف بنانے کے لیے، تو وہاں پر جب حالت جری ہوگی تو حالت جری تقدیری طور پر وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ غیر منصرف کے اعراب کی طرح اس کی حالت جری جو ہوگی وہ تقدیری طور پر فتحہ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ